پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ امریکہ نے تائیوان کو چین پر حملے کے لیے راضی کر لیا۔ تائیوان اپنی آزادی کے بہانے خطرناک جنگ چھیڑنے جا رہا ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسیز کی چال کامیاب، بڑے امریکی ہتھیار تائیوان منتقل۔ چین نے بھی کمر کس لی، بڑے مارکے کے خدشات پیدا ہو گئے۔ ساؤتھ چائنا سی میں جنگی لاوا ابلنے لگا۔ کیا پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں ہے؟ کیا چین اور امریکہ کی جنگ دنیا کو تباہ کرنے جا رہی ہے؟ آج ہم اسی موضوع پر تفصیلی بات کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پنچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، چائنا اور امریکہ کے درمیان جاری اقتصادی جنگ نے سنگین صورتحال اختیار کر لی ہے اور عالمی ماہرین تمام تر بدلتی صورتحال کو دیکھ کر پوری دنیا کو تیسری ایٹمی جنگ کے خدشات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ چین اور امریکہ کے مابین کئی ماہ سے جاری کشیدگی میں ایک نیا موڑ آ چکا ہے۔ تائیوان جو امریکہ کا اتحادی اور چین کا سخت مخالف ہے، اسے امریکہ نے استعمال کرنے کا پلان تیار کیا ہے۔ پینٹاگون میں بنائے جانے والے اس پلان نے چین اور دیگر عالمی طاقتوں کے درمیان خونی جھڑپ کے آثار پیدا کر دیے ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق امریکہ نے تائیوان کی اعلیٰ قیادت کو چین سے آزادی دلوانے کے بہانے چین پر حملے کے لیے رضامند کر لیا ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسیز اور وزیر خارجہ مائک پومپیو قریباً ایک ماہ سے یہ کوشش کر رہے تھے، جس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور تازہ ترین اطلاعات بتا رہی ہیں کہ تائیوان کی گورنمنٹ اور فوجی قیادت اس بات پر متفق ہو چکی ہے کہ وہ چین سے آزادی حاصل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کریں گے۔ تائیوان اس وقت چین کی حدود تصور کیا جاتا ہے۔ چین کا دعویٰ ہے کہ تائیوان چین کی زمینی حدود کا حصہ ہے، تاہم تائیوان کی عوام چین سے سخت نفرت کرتی ہے، جبکہ تائیوان امریکہ کا اتحادی ملک بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاطر امریکی حکام نے موقع کی مناسبت سے تائیوان کو چین کے خلاف استعمال کرنے کا گھناؤنا منصوبہ تیار کیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، دوسری جانب ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ نے اپنے جنگی بحری بیڑوں کی مدد سے تائیوان میں بھاری اور مہلک ہتھیار منتقل کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ان ہتھیاروں کو تائیوان کی جانب سے چین کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ اس کی تصدیق گزشتہ روز کی ایک اہم خبر نے بھی کی۔ خبر کے مطابق امریکہ نے تائیوان کو اسلحے کی فروخت کا معاہدہ منظور کر لیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق تائپے حکومت کو انتہائی جدید ٹارپیڈوز فراہم کیے جائیں گے، جن کی مالیت $180 ملین ہے۔ امریکہ نے تائیوان کے ساتھ اسلحے کے ایک نئے معاہدے کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ ٹارپیڈوز امریکہ کے انتہائی خطرناک میزائلز ہیں اور انہیں آبدوز سے بھی داغا جا سکتا ہے، اور ایک وقت میں ایک میزائل ایک شہر کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جبکہ اس معاہدے کے علاوہ کئی خفیہ معاہدے بھی امریکہ نے تائیوان سے کر رکھے ہیں، جن کا مقصد تائیوان کو طاقت فراہم کرنا ہے تاکہ وہ چین کے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ ایسا ہی کارنامہ چند ماہ قبل امریکی حکام کی جانب سے سامنے آیا تھا، جس میں ٹرمپ نے چین کے ہی ایک متنازع علاقے ہانگ کانگ کی عوام کو اشتعال دلایا، جس کے بعد وہاں مظاہرے اور ہنگامے پھوٹ پڑے، لیکن چینی حکومت نے کمال مہارت سے ہانگ کانگ کے اس اہم مسئلے کو سلجھا لیا۔ اب کی بار امریکہ حکومت تائیوان کے تھرو چین کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس مقصد کے تحت امریکہ نے یورپ کو بھی ساتھ ملا رکھا ہے۔ تائیوان چین تنازع پر یورپ تائیوان کی حمایت میں کھڑا ہو گیا۔ چین پر سخت تنقید کے ساتھ ساتھ چین کو سنگین نتائج سے بھی آگاہ کیا جانے لگا، جبکہ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یورپی ممالک اس سے قبل یونان اور ترکی کے تنازع پر ترکی کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، اطلاعات کے مطابق یورپی یونین کے بیشتر ممالک نے چین اور تائیوان کے درمیان جاری کشیدگی پر تائیوان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، جو کہ ٹرمپ کی سوچی سمجھی چال ہے۔ 2 روز قبل یورپی یونین کے کرتا دھرتا تائیوانی صدر سے ملے۔ اس ملاقات میں تائیوانی صدر تسائی انگ وینگ کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ اگر تائیوان چین کے خلاف انتہائی قدم اٹھاتا ہے تو یورپ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ دراصل یورپی یونین کو یہ ہدایت امریکی صدر کی جانب سے دی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یورپی ممالک چین کے خلاف میدان میں سرگرم نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب چین بھی شدید غصے میں ہے۔
چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تائیوان کو چین کے خلاف استعمال کرنے کا عمل انتہائی مذموم ہے اور امریکہ سمیت یورپی ممالک کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ چین کا دعویٰ ہے کہ جمہوری طرز حکومت کا حامل تائیوان ون چائنا اصول کے تحت اس کی مملکت میں شامل ہے۔ اگر کسی نے چینی زمینی حدود کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی تو چین سخت جواب دے گا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ماضی کی ایک جنگ میں یورپ نے چین کو شکست دے کر اس کے سمندر پر قبضہ کر لیا تھا اور یہ مارکہ 1847 میں ساؤتھ چائنا سی کے ارد گرد رونما ہوا، اور موجودہ حالات کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ چین نے اپنی سمندری حدود واپس لینے کی طرف عملی پیش رفت کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، جس کا ایک واضح ثبوت امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا حال ہی میں جاری ہونے والا بیان ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنے تازہ ترین بیان میں چین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین کی جانب سے بحیرہ جنوبی چین کے اندر چند علاقوں میں موجود قدرتی وسائل کو حاصل کرنے کی چینی جدوجہد مکمل طور پر غیر قانونی ہے اور بیجنگ کی جانب سے متنازع پانیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہراساں کرنے کی مہم بالکل ناقابل قبول ہے۔ واضح رہے کہ مائک پومپیو کے اس بیان میں اشارہ اسی سمندری حدود کی طرف ہے جس کا بیشتر حصہ اس وقت بھارت، نیپال، انڈونیشیا، ملائیشیا، بھوٹان، برونائی، تائیوان، ویتنام اور دیگر ممالک کے زیر استعمال ہے۔ معزز خواتین و حضرات، دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے بیان کے جواب میں چین کا کہنا ہے کہ امریکہ جان بوجھ کر حقائق اور بین الاقوامی قوانین کو مسخ کرتا ہے، جبکہ 9-9 کہلائے جانے والے سمندری علاقے چین کے ہیں۔ امریکہ خطے کی صورتحال کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے تاکہ چین اور بحری خطے کے دیگر ممالک کے درمیان مخاصمت کو مل سکے۔ اس لیے چین کے نزدیک تمام امریکی الزامات مکمل طور پر بلا جواز ہیں، جن کی چین بھرپور مخالفت کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چین نے ان سمندری علاقوں سے متصل ممالک کے ساتھ سفارتی و معاشی تعلقات بڑھا کر یہاں کئی نئے جزیرے پہلے سے ہی قائم کر لیے ہیں، جہاں چین نے گزشتہ کچھ عرصے میں اپنی عسکری موجودگی میں بھی زبردست اضافہ کیا ہے۔ ویسے تو 9-9 کہلانے والے یہ علاقے بالعموم مکمل طور پر غیر آباد ہیں، مگر یہاں جزیروں کی دو ایسی قطاریں ضرور موجود ہیں جن میں قدرتی وسائل کے عظیم و شان ذخائر موجود ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سمندری علاقہ جہاز رانی کا ایک منفرد رستہ بھی ہے جسے مستقبل میں چین اپنے عسکری مقاصد کے لیے بھی بخوبی استعمال کر سکتا ہے۔ حالیہ سالوں میں جہاں امریکہ نے چین کے لیے کئی تنازعات کو مختلف ممالک کی مدد سے ابھارنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ چین کی طرح ان تمام ممالک کا بھی اس سمندر میں موجود جزیروں کی دو غیر آباد جزیروں پیراسینس اور سپرلیٹی پر ملکیت کا دعویٰ ہے، لیکن چین ان ممالک کے برعکس صرف 1 یا 2 جزیروں پر ہی نہیں بلکہ سب سے بڑے خطے یا یوں کہہ لیں کہ تمام سمندری علاقے پر ملکیت کا دعوے دار ہے، اور چین کے مطابق اس کا یہ حق اور دعویٰ صدیوں پرانا ہے۔ اپنے اس حق سے دستبردار ہونے کے لیے چین کسی بھی عسکری دھمکی یا سفارتی درخواست سننے کو بالکل بھی تیار نہیں۔ حالات بتلا رہے ہیں کہ کسی وقت بھی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دوستو، ہم پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔